السلام علیکم، مسز نوید ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر بھی دیتے ہیں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کے آئی ہوں وہ ایوارڈ یافتہ کہانی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں مگر دونوں کے عادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بیٹی رحم دل ماریہ نام ہے، ہر کسی کے کام آنے والی، بڑے چھوٹے کی عزت کرنے والی، کیا کیا خوبیاں نہیں ہیں میری بیٹی ماریہ میں۔ دوسری تانی، نام تو اس کا تانیہ تھا مگر دوستوں سے وہ اپنے آپ کو تانی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ محفل کی جان، بدتمیز، منہ پھٹ، بے حیا۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے اپنی بیٹی کو ایسے الفاظ سے پکار رہی ہیں، کیسی ماں ہے؟ ہاں، میں تانی کو ایسے ہی الفاظ سے پکاروں گی۔ تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دے جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ تانی نے میری بڑی بیٹی ماریہ کی زندگی تباہ کر دی۔ سکی بہن ہوتے ہوئے وہ اپنی بہن کی دشمن نکلی۔ جب دونوں چھوٹی تھی تو کاش میں جب پہچان لیتی کہ تانی میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے اپنی بہن ماریہ کے لیے۔ بچپن میں بچوں کے پاپا 2 گڑیا لے کر آئے، ماریہ اور تانیہ کو دی۔ 2 دن کے بعد ماریہ کی گڑیا کے تمام بال کٹے ہوئے تھے، اس کی ٹانگ اور ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ماریہ رونے لگی کہ میری گڑیا تانی نے توڑ دی۔ آج بچپن کا ٹوٹا کھلونا ملا، اس نے مجھے تب بھی رلایا تھا، اس نے مجھے آج بھی رلا دیا۔ تانیہ نے کہا یہ گڑیا میں نے پہلے پسند کی تھی مگر ماریہ نے لے لی۔ آئندہ یاد رکھنا اگر میں کوئی چیز پسند کر لوں تو مجھے فوراً دے دیا کرو ورنہ اس کا وہی حشر کروں گی جو میں نے تمہاری گڑیا کا کیا ہے۔ ہر اچھے کھلونے پر سب سے پہلے تانیہ کا قبضہ۔ گھر میں روٹی پک رہی ہو اور دونوں کو بھوک لگی ہو تو تانیہ پہلے روٹی لے لے گی، چاہے ماریہ کو کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگی ہو۔ ہم سب تانیہ کو چھوٹی سمجھ کر درگزر کر دیتے تھے۔ اول تو ماریہ نے کبھی تانیہ کی شکایت نہیں کی تھی۔ سب سے بڑی بات، اگر ہم بازار سے ایک ہی ڈیزائن کے کپڑے لے کر آتے اور دونوں کے لیے تو تانیہ وہ نہیں پہنتی تھی۔ ایک ہی کلر دونوں ایک ہی دن نہیں پہن سکتی تھی۔ اگر ماریہ غلطی سے وہی کلر پہن لیتی جو تانیہ نے پہنا ہوا ہوتا تھا تو وہ بعد میں سوٹ جگہ جگہ سے کٹا ہوا ملتا تھا۔ وہ اکثر کہتی کاش میں اکلوتی ہوتی تو یہ تمام ناز نخرے آپ میرے اٹھاتی۔ ہم کہتے تانی ہم تم دونوں کو برابر پیار کرتے ہیں۔ نہیں مما، مجھے برابری نہیں چاہیے، مجھے آپ کی اور بابا کی ساری محبت چاہیے۔ ہر روز گر کر بھی مکمل کھڑے ہیں، اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجھ سے بھی بڑے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں اور دونوں خوبصورتی میں، نزاکت میں، پڑھائی میں اور ذہانت میں نمبر 1 تھیں مگر دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ اتفاق سے دونوں بیٹیوں کی بڑی اچھی جگہ سے رشتے آ گئے اور دونوں سے پوچھ کر میں نے رضامندی دے دی۔ شہزاد میری بڑی بیٹی ماریہ کے لیے اور خرم تانیہ کے لیے۔ شہزاد کے گھر والوں کو بہت جلدی تھی اس لیے ہم نے ماریہ کی شادی کر دی۔ وہ بے حد خوش تھی اور خوش تو تانیہ بھی بے حد تھی۔ ماریہ اپنے سسرال کی ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ ملنے آتی تو اس کے چہرے پر وہ خوشی نظر آتی جس کو ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے اور میری بیٹی خوش تھی۔ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ مہینہ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر چند دنوں سے شہزاد کے پاس رانگ کالز اور SMS آنے لگے۔ وہ اگنور کرنے لگا مگر اب رات ہو یا دن ہر وقت ایک لڑکی فون کر کے اسے ہر بات بتاتی کہ آپ آفس سے کتنے بجے نکلے، کب نکلے اور کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں آپ کو بے حد چاہتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی وغیرہ وغیرہ۔ شہزاد نے ماریہ کو بتایا کہ پتہ نہیں کون ہے جس کو میری پل پل کی خبر ہے۔ ماریہ بولی آپ پریشان مت ہوں، اس قسم کے فون کو اہمیت نہ دیں۔ ماریہ کی شادی کے بعد تانی بہت بدل گئی تھی۔
جو ماریا سے ہفتے بات نہ کرتی تھی ایک گھر میں رہتے ہوئے، اب وہ ماریا اگر 2 دن میکے نہ آتی تو بہن کو فون کر دیتی اور گھر آنے کی ضد کرتی۔ میں خوش تھی کہ چلو شادی کے بعد بہن کی محبت کا پتہ چلا تانی کو۔ اب کتنا بے چین رہتی ہے ماریا کے لیے، دیر آئے درست آئے۔ جب ماریا میکے آتی تانی تمام کام چھوڑ چھاڑ بہن کے پاس بیٹھ جاتی کہ کیا کرتی ہو باجی، سارا دن شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ماریا میکے نہیں آئی تھی۔ تانی بے حد پریشان تھی۔ آخر مجبور ہو کر تانی نے فون کیا کہ گھر کیوں نہیں آ رہی باجی۔ ماریا نے تانیہ کو بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماریا نے کہا اگر میں نہیں آ سکتی تو آ سکتی ہو میرے پاس، آ جاؤ، 2-4 روز کے لیے میری طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ تانی کی ضد نے مجھے باجی کے گھر جانا ہے ہمیں مجبور کر دیا اسے بھیجنے کے لیے۔ تانیہ پہلی مرتبہ رکنے جا رہی تھی اپنی بہن کے گھر۔ توڑ لیں گے ہر ایک سے رشتہ، رشتہ توڑنے کی نوبت تو آئے، ہم قیامت کے خود منتظر ہیں پر کسی دن قیامت تو آئے۔ شہزاد کے گھر والے لاہور میں رہتے تھے۔ شہزاد جاب کی وجہ سے کراچی میں تھا۔ شہزاد کے گھر میں صرف شہزاد، ماریا اور ایک ماسی آتی تھی۔ تانی نے گھر کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ماریا کو مکمل بیڈ ریسٹ دے دیا۔ شہزاد کے پاس رانگ کالز کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ تانی جب شہزاد آنے والا ہوتا ماریا کو نیند کی گولی دے دیتی، وہ سو جاتی اور تانی شہزاد کو کھانے دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ پہلے ہی محفل کی جان تھی اور تانیہ کی محفل میں کوئی بور ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ شہزاد کو بھی مزہ آنے لگا کیونکہ ماریا خاموش طبیعت، اپنے کام سے کام رکھنے والی، بلا وجہ ہنسنا ہنسانا اسے پسند نہیں تھا۔ تانی اور ماریا کا اب شہزاد موازنہ کرتا تو سوچتا تانیہ کو دیکھ کر، اس کے شکوے سے بھرپور لہجے کو دیکھ کر اپنی طبیعت بھی فریش ہو جاتی ہے۔ ایک ماریا ہنسنے کی بات پر صرف مسکرا کر گزارا کرنے والی لڑکی جس کو دیکھ کر خود آدمی کا رونے کا دل چاہتا ہے۔ ماریا محسوس کر رہی تھی جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اسے نیند کیوں آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن جب تانی دودھ کے ساتھ دوائی لائی کہ باجی یہ کھا لیں تو وہ بولی بعد میں کھا لوں گی، مگر تانی ضد کرنے لگی تو ماریا نے چپکے سے گولیاں کھانے کی اداکاری کی اور بعد میں ان گولیوں کو ڈاکٹر سے معلوم کیا کہ یہ کس چیز کی گولیاں ہیں تو اسے پتہ چلا کہ نیند کی ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ تانی اسے نیند کی گولیاں کیوں دے رہی ہے۔ وہ دشمن جاں جاں سے پیارا بھی کبھی تھا، اب کس سے کہیں کوئی ہمارا بھی کبھی تھا۔ آج جب شہزاد آئے تو ماریا سو نہیں رہی تھی مگر سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ شہزاد اوپر آئے، کپڑے چینج کیے اور ایک نظر سوتی ہوئی ماریا کو دیکھا اور فوراً نیچے چلے گئے۔ پھر نیچے سے تانی اور شہزاد کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ کافی دیر سے یہ تماشا ہوتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ ماریا نے سوچا اب بھی تو ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، اب خاموش کیوں ہو گئے۔ وہ نیچے ہال میں گئی، وہ خالی تھا، تانی کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ بکھر رہی ہے میری ذات اس سے کہنا، کبھی ملے تو یہی بات اس سے کہنا، وہ ساتھ تھا تو زمانہ تھا ہم سفر میرا، مگر اب کوئی نہیں میرے ساتھ اس سے کہنا۔ پھر وہ کھڑکی میں سے تانیہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ دھک سے رہ گئے۔ کاش وہ یہ سب نہ دیکھتی، کاش وہ تانیہ کو گھر نہ بلاتی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ تانیہ کو گھر سے نکالے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ صبح جب شہزاد آفس چلے گئے تو ماریا نے تانیہ سے کہا اب تم بھی گھر جاؤ، امی اکیلی ہیں اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تانی بولی باجی آپ بھی نہ، امی تو میری شادی کے بعد بھی اکیلی ہی رہیں گی اور ابھی ٹھیک کہاں ہوئی ہیں، آپ کی طبیعت تو اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تانی میری طبیعت ٹھیک ہے اور یہ تم گندا ناٹک کر رہی ہو وہ مجھے سب خبر ہے، سمجھی تم؟ او باجی واقعی آپ کو سب خبر ہے تو فوراً شہزاد سے طلاق لے لیں، کیونکہ شہزاد کو میں پسند آ گئی ہوں، اور ہاں رانگ کال کرنے والی بھی میں ہی تھی۔ شہزاد کو جب پتہ چلا کہ میں ان کو اتنا چاہتی ہوں تو میرے دیوانے ہو گئے، انہیں پتہ ہے رانگ کال میں ہی کرتی ہوں۔ شہزاد اب باجی تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔
ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرتیں کچھ نہیں کہتی، وفائیں مار دیتی ہیں۔ تانیہ، اپنی بکواس بند کرو۔ میں ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، مگر اب یہ میرا گھر ہے، یہ میرا شوہر ہے، اب میں خاموش نہیں رہوں گی، امی کو سب بتا دوں گی۔ باجی، تم بتانے کے لائق ہوگی تب نہ۔ اور تانی نے یہ کہہ کر ماریا کو سیڑھیوں کی طرف سے دھکا دے دیا۔ ماریا کی آنکھ 3 دن کے بعد اسپتال میں کھلی۔ زندگی اتنی مختصر کیوں ہے؟ مختصر ہے تو دربدر کیوں ہے؟ جو رکھ سکتا تھا پل پل کی خبر ہماری، آج ہم سے اتنا بے خبر کیوں ہے؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور کافی چوٹیں آئی تھیں۔ ماریا کے پاس اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا نے ہوش میں آنے کے بعد رو رو کر اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں بھی رونے لگی۔ تانیہ نے خرم سے منگنی توڑ دی تھی اور شہزاد سے شادی کر لی تھی، اور شہزاد نے ماریا کو طلاق دے دی تھی۔ ماریا کا یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسی میں کوما میں چلی گئی۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، میری بیٹی ماریا کو ہوش نہیں آیا۔ تانی اور شہزاد کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، مجھے نہیں پتہ، مگر میں ماں ہو کر اپنی بیٹی تانیہ سے خوش نہیں ہوں، ناراض ہوں، مگر بد دعا بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک بیٹی تو برباد ہو کر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور دوسری اکلوتی کی خواہش میں کہاں پہنچ گئی۔ مگر میری ماؤں سے اتنی التجا ہے، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھ کر ان کی ناجائز خواہش پوری مت کریں، ورنہ بعد میں آپ کا حشر بھی کہیں میرے جیسا نہ ہو جائے۔ اور میری ماریا کے لیے دعا کریں۔ غم بھی ہے، اداسی بھی، تنہائی بھی، آنسو بھی، سب کچھ تو میسر ہے، دل مانگے بھی تو کیا مانگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے آنے والی آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل جائیں گی۔ ادھر آپ کو ہماری ویڈیوز دکھ رہی ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔